أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الرضا عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صلوات محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب امام رضا علیہ السلام کہ اس حدیث کی روشنی میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آج یہ آخری مرحلہ ہے. جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار اس بندے پر رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. قیل کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کرے؟
آپ نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور جا کے لوگوں کو سکھائے۔ تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے۔ حدیث کے ذیل میں زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی ہے اور نہ ہو سکے گی، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ ذیقعد کی مناسبت کے اعتبار سے ان 3 مجلسوں کو 3 شخصیتوں میں جن کا تعلق ماہ ذیقعد سے ہے اور امام رضا کے گھر سے ہے تقسیم کیا گیا۔ پہلی ذیقعد جناب امام رضا کی بہن معصومہ قم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی، لہٰذا پہلی تقریر معصومہ قم کے حوالے سے ہوئی۔ آخر ذیقعد جناب امام جواد علیہ السلام کی شہادت ہے، لہٰذا کل کی تقریر امام کے حوالے سے تھی۔ 11 ذیقعد اور 23 ذیقعد امام کی ولادت و شہادت سے مخصوص ہے، یعنی آج کی تاریخ 11 کو ولادت اور آج شہادت، لہٰذا آج چونکہ آخری تقریر ہے یہ امام سے منسوب ہے۔ وقت رہا تو کبھی پھر امر امام اور امر الہی پر گفتگو ہوگی اور کیسے امر امام کو زندہ کیا جائے، کیا کہنا چاہتے ہیں امام، اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ کبھی ہوگی۔ لیکن آج میں صرف امام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا حدیث کے ہی حوالے سے۔ عزیزو، کسی شخصیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا آسان ہے، لیکن اس وابستگی سے اس شخصیت کے بھرم کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہم فلاں کے شاگرد ہیں، کسی بڑے استاد کا نام لے لیا، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی سے اپنے آپ کو منسوب کر دیتا ہے، ہم فلاں آیت اللہ العظمیٰ فلاں فلاں کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، شاگردی کے اعتبار سے منسوب کیا۔ ہم فلاں خاندان کی فرد ہیں، فلاں ابن فلاں کے پوتے ہیں، یہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہے، منسوب کیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سے نسبتیں ہیں کہ جو دی جا سکتی ہیں، لیکن اس نسبت دینے کے بعد ہم جس ذات سے اپنی نسبت دے رہے ہیں اس ذات کے بھرم کو باقی رکھیں، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے۔ ایک دہریہ قسم کا انسان ایک جگہ پر بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے وجود باری تعالیٰ، توحید باری تعالیٰ کے خلاف۔ لوگ اسے گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، اتنے ہی میں امام کے ایک شاگرد وہاں پہنچے اور انہوں نے اس سے مباحثہ شروع کیا، مناظرہ شروع ہوا۔ یہ دلائل دیتے گئے، وہ نہیں مانا۔ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہٹ دھرم،
کہ جنہیں کسی بھی دلیل کو قبول نہیں کرنا ہوتا، اس نے بھی نہیں قبول نہیں کی. یہ دلیل دیتے چلے گئے توحید کے اعتبار سے، وجود باری تعالیٰ کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے. اس نے دلیلوں قبول نہیں کیا اور اپنی بات کہتا رہا. آخر میں غصے میں آئے اور لفظ ملعون زبان پر جاری کیا اس شخص کے لیے، یعنی خاموش ہے ملعون یا کوئی اس طرح کی لفظ. جیسے ہی اس نے اس لفظ کو سنا تو پوچھا کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ دیکھ رہے ہیں آپ نسبت. فوراً پوچھا کہ تم کس کے شاگرد ہو؟ کہا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے ہی اس نے امام کا نام سنا تو کہا کہ لگ تو نہیں رہا کہ تم ان کے شاگرد ہو. اب یہ ذرا سب گھبرائے کہ کیا مطلب، کیوں نہیں لگ رہا؟ کہ جو بات میں نے تمہارے سامنے کی ہے اس سے زیادہ سخت گفتگو، اس سے زیادہ غلط انداز میں گفتگو ہم نے ان کے سامنے بھی کی ہے، لیکن کبھی انہوں نے وہ لہجہ نہیں اپنایا جو تم اپنا رہے ہو. جب ہم گفتگو کرتے تھے تو وہ اس طریقے سے سر جھکا کے سنتے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم غالب آ گئے ان کے اوپر. ہمارے کلام کو بھی درمیان میں منقطع نہیں ہونے دیتے تھے. جب ہم اپنی پوری بات کہہ لیتے تھے تو آخر میں 2 جملوں میں ایسا جواب دیتے تھے کہ ہم سب کے سب رہ جاتے تھے. کبھی طیش میں آ کر کے انہوں نے وہ لہجہ نہیں اپنایا جو تم اپنا رہے ہو. بس آپ میرے عزیزوں، میں نے اپنی بات کہہ دی. کسی شخصیت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا آسان ہے، لیکن اس شخصیت کے بھرم کو اپنے کردار سے ثابت کرنا مشکل ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ہم فقہ جعفری کے ماننے والے ہیں، ہم مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب تشیع کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. یہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ 4 الفاظ ہیں جو زبان پر جاری ہو جائیں، لیکن ہمارے کردار سے سیرت اہل بیت کی جھلک ظاہر ہو جائے، ہماری گفتگو میں گفتار علوی کا سایہ آنے لگے، ہمارے انداز میں انداز فاطمی نمایاں ہو جائے. اس کے لیے کردار کا بھرم چاہیے، اس کے لیے سیرت چاہیے، اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کہ ہم نہ کہیں کہ ہم علوی ہیں، دیکھنے والا خود کہے کہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اب بات آ ہی گئی ہے تو 2 جملے معترضہ کے طور پہ سن لیں. شاید میں نے اس سے پہلے اس واقعے کو بیان کیا ہو، لیکن جو کہ موضوع سے مرتبط ہو گیا. لوگوں نے دیکھا کہ کوفے کے اندر بازار سے ایک شخص گزر رہا ہے جس کا انداز یہ ہے کہ سر جھکائے ہوئے، آنکھیں جھکی ہوئی، ایک متواضع انداز میں چلا جا رہا ہے. ایسے انسان کو دنیا دیوانہ سمجھتی ہے. یوں ہی کوئی ہے. 4 اوباش قسم کے لوگ کھڑے ہوئے تھے کنارے کہ ناؤ چلو کچھ ذرا سا تفریح کی جائے. جانے کے بعد کچھ اٹھایا اور اس جوان کی طرف پھینک دیا. انہوں نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا اور چل دیے. کوئی جواب نہیں دیا. توجہ کیجئے، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ کہا نہیں. اس واقعے کو کسی بزرگ نے دور سے دیکھا، کسی سن رسیدہ نے دور سے دیکھا. ایسے ہی کچھ موقع ہوتے ہیں کہ جہاں بزرگ جوانوں کے کام آتے ہیں. محسوس کرنا چاہیے ان مقامات کو. اس نے دور سے دیکھا، جلدی جلدی آیا. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہوگا کوئی. کہا ہوگا کوئی نہیں، یہ علی بن ابی طالب کی فوج کا کمانڈر ان چیف مالک اشتر ہے. بس جیسے مالک کا نام سنا تو بدن کانپنے لگا. اب سمجھ میں آیا کہ معرفت سے خوف پیدا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. قرآن مجید نے اسی کے لیے کہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں علماء ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. علماء کے معنی صرف لباس پہن لینا نہیں ہے، علماء کے معنی علم آل محمد کا آ جانا ہے.
اب اس پر کبھی اور کوئی موقع ہو انسان گفتگو کرے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ مالک اشتر ہے. چونکہ جانتے تھے مالک کی تلوار کے بارے میں سنا تھا, مالک کی جنگوں کے بارے میں سنا تھا, بدن کانپنے لگا. اب پیچھے پیچھے جا رہے ہیں تاکہ مالک سے معافی مانگے. اب معافی مانگنے کی ہمت نہیں پڑ رہی. کہا ابھی دیکھنا چند لمحوں کے بعد تمہارے بدن پر تمہارا سر نہ رہ جائے گا. یہ گھبرائے ہوئے مالک کے ساتھ ساتھ علی کا چاہنے والا چلتا رہا. چلتے چلتے مسجد کوفہ کی طرف مڑے. وہ ہم جیسا تو نہیں ہے کہ مسجد میں جا کے وضو کرے, یہ دائم الوضو ہے, علی کا چاہنے والا ہے. یہ طہارت علاوی سے واقف ہے. جا کر کے نماز فوراً اللہ اکبر 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد جب ہاتھ اٹھائے یہ سمجھے کہ شاید بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, فوراً آ کے پیروں کو پکڑ لیا. اے مالک مجھے معاف کر دے, مجھے پتا نہ تھا کہ آپ کون ہیں. گھوم کر کے دیکھا, کہا ہم تمہارے لیے تو مسجد میں آئے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ خدا تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ہم تمہارے لیے دعائیں ہیں کہ پروردگار تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو, برے کو برا کہنا بہت آسان ہے, لیکن کسی برے کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا سخت ہوتا ہے. اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. نہیں, میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا آپ سے, کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں. ہمارے محلے میں ایک شیعہ جوان ہے, ایک مومن بچہ ہے جو راستے سے ہٹا ہوا ہے, پروردگار تو اس کی ہدایت فرما دے. اتنا کہنے میں کیا جاتا ہے؟ چاروں طرف شور مچانا تو بہت آسان ہے, فلاں ایسا فلاں ویسا فلاں ویسا. کبھی رات کی تاریکی میں بیٹھ کے کسی گمراہ کے لیے ہدایت کی دعا کرو, پھر سمجھ میں آئے گا ہدایت کسے کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. بالآخر اگر ہم اپنے آپ کو آل محمد سے منسوب کر رہے ہیں کہ منسوب ہیں آل محمد سے بحمد اللہ, اور اس نسبت پر فخر بھی کرتے ہیں, لیکن اس نسبت کے کچھ تقاضے ہیں, توجہ کیجئے. اور اگر ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہ کیا تو کل بہرحال جواب دینا ہے. قرآن مجید گواہ ہے. قفوہم انہم مسئولون کے معنی صرف ادھر نہیں جاتی بات, ادھر بھی آتی ہے. روکو انہیں, ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا. کس چیز کا سوال ہے؟ ولایت کا سوال ہے, ولایت اہل بیت کا سوال ہے جو کیا جائے گا سارے اعمال کے بعد آخر میں. ابھی یہ سوال باقی ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی شعر نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا مکمل ہو گئی بات, ہمیں شعر یاد ہے. کوئی قصیدہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے حفظ کر لیا ہمیں یاد ہے. کوئی سورہ نہیں ہے کہ ہم نے اسے حفظ کر لیا ہمیں یاد ہے. بحث ایسی نہیں ہے. ولایت کو اترنا ہے اور اس کے تقاضوں کو ظاہر ہونا ہے. جیسے کہ جناب مالک اشتر سے ظاہر ہوا, یا اور بہت سے واقعات ہیں. یہ موضوع نہیں ہے لیکن آئے گا موضوع میں انشاءاللہ بعد میں کبھی, چونکہ امام نے اس پر بہت گفتگو کی ہے, میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن ہم اہل بیت سے اپنی نسبت دے رہے ہیں, اس نسبت کو باقی رکھنا ہے. اس نسبت کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس اس نسبت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اور یہ ذمہ داری صرف ایسا لباس پہننے والوں کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہر فرد بشر کی ہے جو اپنے آپ کو امام سے وابستہ سمجھ رہا ہے. جس کا جتنا دائرہ ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے. کوئی کسی آفس میں کام کر رہا ہے, اس کے کمرے میں 4 کرسیاں ہیں, ایک وہ خود ہے, 3 کوئی اور ہے جو بیٹھے ہیں. یہ ان 3 کے لیے کم از کم ذمہ داری رکھتا ہے. کوئی کسی بینک کا مینیجر ہے, اس کے نیچے 20 افراد کام کر رہے ہیں, ان 20 کی ذمہ داری اس کی ہے. کوئی انسان کوئی زیادہ کچھ ہے, اس کے گھر میں 10 نوکر کام کر رہے ہیں, ان 10 نوکروں کی ذمہ داری اس کی ہے.
کیسی ذمہ داری ہے بھی عرض کروں گا. ذمہ داری ہے صرف یہی نہیں ہے ہم نے نوکر سے کام لیا اور اس کو تنخواہ دی چلا گیا, نہیں, یہ تو ہر انسان کرتا ہے. پھر ہر انسان میں اور محب اہل بیت میں فرق کیا ہے؟ توجہ کریں, صرف نوکر سے کام لے کر کے تنخواہ دے دینا کافی نہیں ہے, نہیں, بلکہ ذمہ داری کیا ہے؟ اسی ذمہ داری کو امام نے بیان کیا کہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. توجہ کریں, ہمارے امر کو زندہ کرو. کیسے زندہ کریں؟ کہ پہلے اپنے اندر زندہ کرو. اس پر میں نے کہا کہ میں گفتگو نہیں کر پاؤں گا چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں کچھ امام کے بارے میں عرض کرنا ہے, لیکن مقدمتاً عرض کر رہا ہوں اس امر کو پہلے اپنے اندر زندہ کرو. پہچانو کہ تقاضائے امر امام کیا ہے. یہ کافی طویل اور کافی دلچسپ موضوع ہے قرآن کے اعتبار سے اور روایات کے اعتبار سے, اور بہت سی دقیق باتیں اس کے اندر ہیں فلسفی اور عرفانی, لیکن اس کا موقع میں نے عرض کیا کہ نہیں ہے. پہلے اپنے اندر ہمارے امر کو زندہ کرو. سادے لفظوں میں کہوں یا بہت نیچے آ کر گفتگو کروں, پہلے تم خود پہچانو کہ میں کون ہوں. بھئی آپ یہ بتائیں, آج امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی. 3 تاریخیں امام کی شہادت کے عنوان سے منائی جاتی ہیں مختلف جگہوں پر. چونکہ تاریخ میں اتنا زیادہ اختلاف ہے کہ کسی بات کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس اور بس. جناب سیدہ کی 2 تاریخیں, پیغمبر کی ایک لوتی بیٹی اور 2 تاریخ شہادت, 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. امام رضا کی 23 ذوالقعدہ 17 صفر آخر صفر, لیکن علماء نے کہا معتبر 23 ذوالقعدہ ہے کیونکہ مخصوص زیارت وارد ہے امام رضا کی آج کے دن. لیکن بہر اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے اساتذہ نے بیان کیا, لیکن اس سے بحث نہیں ہے. ان تاج امام کی تاریخ تھی, تاریخ شہادت. اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے, کیوں؟ امام کا غم منانے کے لیے آئے ہیں. یعنی اتنا بڑا مجمع اپنے آپ کو امام سے وابستہ سمجھ رہا ہے تبھی تو آیا ہے. حیا نہیں ہے ایسا, خواتین بھی موجود ہیں, مرد بھی موجود ہیں, اپنے آپ کو وابستہ سمجھ رہے ہیں تبھی تو آئے ہیں. اس وابستگی پر ہمیں ناز ہے. خدا ہم سے سب کچھ لے لے اسے نہ لے. توجہ کیجئے, یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, یہ وابستگی صرف وابستگی, اس پر بھی ہمیں ناز ہے. ساری چیزیں خدا رہ لے, ہمیں بھوکا رہنا گوارا ہے, ہمیں فاقے کرنا گوارا ہے, لیکن یہ چلی جائے گوارا نہیں. اور تاریخ میں بہت کچھ ہوا ہے اس وابستگی کو باقی رکھنے کے لیے. ایک یا علی کہنے پر سر قلم ہو جاتا تھا. آج کا نہ دیکھیں اتنی آسانی سے ہم کہہ رہے ہیں. یہ جو آپ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ فرش عزا بہت خون لے کر کے یہاں تک پہنچا ہے. معمولی مسئلہ نہیں ہے, اس پر تو مستقل گفتگو ہونی چاہیے. کیسی اس وابستگی پر ہمیں فخر ہے, لیکن میرے عزیزو اس وابستگی کے ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی تو ہے کہ ہم پہچانے کہ امام رضا تھے کون. امام علیہ السلام نے کیا کیا, امام نے ہمارے لیے کہا کیا. چونکہ میں آپ سے عرض کروں, میں نے شاید پہلی تقریر میں اشارہ کیا تھا لیکن بات رہ گئی. امام کا زمانہ, امام کی ظاہری امامت کا زمانہ 183 ہجری سے شروع ہوا. 25 رجب 183 ہجری کو جناب امام کاظم کی شہادت ہے علیہ السلام. وہاں سے آپ کی امامت کا دور شروع ہوا امام رضا علیہ السلام کا. اور 23 ذوالقعدہ پر آ کر کے 203 ہجری میں دور امامت ظاہری تمام ہوا. امام رضا نے جو بھی کہا ہے وہ 183 سے 203 کے درمیان ہے. واضح, یہ جو دور گزرا ہے امام کا یہ ہے. سوال یہ ہے کہ آج ہم کیوں پڑھیں ان کے اقوال جو انہوں نے کہا اس زمانے کے اعتبار سے کہا. آج کیا ضروری ہے پڑھنا اس کا؟
آج ترقی کہیں سے کہیں پہنچ گئی، بات کہیں سے کہیں چلی گئی، لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ امام کسی خاص دور اور خاص عہد میں ہیں. جملے پر غور کیجئے گا، ہر امام یہ ہے. میں نے عرض کیا تھا، پہلی تقریر میں اشارہ کیا تھا، پیغمبر کا زمانہ 23 سالہ زمانہ تبلیغ زندگی، مولا کائنات کا زمانہ 30 سالہ زمانہ تبلیغ زندگی، امام حسن کا 10 سالہ دور، امام حسین کا 10 سالہ دور، اسی طریقے سے امام سجاد 35 سال ہوتے ہوتے امام رضا کا زمانہ 183 سے 203. اسی کے درمیان گفتگو ہے، اسی کے درمیان سیرت ہے جو ظاہر ہو رہی ہے. لیکن امام کے اقوال، امام کی سیرت اس محدود زمانے میں ہے، محدود زمانے کے لیے نہیں ہے. محدود زمانے میں گفتگو کی ہے، محدود زمانے کے لیے گفتگو نہیں کی. زمانہ کتنا ہی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن قول امام ہمیشہ زمانے کی امامت کرتا رہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اس کی بہت سامنے کی اور معمولی سی دلیل آپ کے سامنے ہے، اور آپ جانتے ہیں آج کی ترقی یافتہ دنیا میں جو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ اب سے 1400 برس پہلے نہیں تھے، بے تمام معنی بالکل نہیں تھے. سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ انسان جہاز پر جائے گا اور پھر نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا، سوچا نہیں جا سکتا تھا اس زمانے میں. بینکنگ کا نظام، دوسرے مسائل، ساری چیزیں آج نہ جانے کیا سے کیا ہو رہا ہے. فقہ آپ کی جس کو احکام کہا جاتا ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے. توجہ کیجئے گا، صرف ایک جملہ کہہ دو بات آگے بڑھ جائے. زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے. بچے کی ولادت کے پہلے سے فقہ شروع ہوتی ہے اور مرنے کے بعد تک کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. ہر شعبہ زندگی کے لیے احکام موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا آج کہ ہمیں فلاں مسئلے کی ضرورت پڑی لیکن جواب نہیں ملا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جواب کہاں سے مل رہا ہے؟ کوئی مراجع کرام دے رہے ہیں، کہاں سے دے رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ رات کو سوئے صبح اٹھے جو دل چاہا کہہ دیا. ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے دانتوں پسینے آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ اس کو استخراج کیا جائے، اس کو نکالا جائے. کہاں سے؟ یا قرآن کی آیتوں سے جو سن 11 پر تمام ہو چکا، یا ائمہ طاہرین کی حدیث سے جو 260 ہجری پر تمام ہو چکی. یعنی آپ تصور کریں امام باقر اور امام صادق علیہم الصلاۃ والسلام نے اتنا دے دیا کہ دنیا کہیں تک چلی جائے، دنیا کتنی ہی آگے بڑھ جائے، تمہیں کسی بھی شعبہ زندگی میں احساس فقر نہیں ہوگا، احساس تنگ دستی نہیں ہوگا. آج کوئی مسئلہ ہمارے کسی مرجع سے آپ دریافت کریں، وہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں گے، سوچیں گے، پوچھیں گے، میٹنگ کریں گے، شورا بلائیں گے. کچھ نہیں، وہ 2 کتابیں اٹھاتا ہے، کچھ حدیثیں دیکھتا ہے، یا اس امام کی حدیث میں جواب مل جاتا ہے یا اس امام کی حدیث میں جواب مل جاتا ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محدود زمانے میں بولے ہیں، محدود زمانے کے لیے نہیں بولے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے خود امر امام کو پہچانیں، اور پھر اس کے بعد جہاں تک ہمارا دائرہ ہے، چاہے وہ اسکول و کالج کے دوست ہوں یا ہمارے آفس کے ہمارے ساتھ کام کرنے والے افراد ہوں
یا ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوں یا ہمارے گھر کے نوکر ہوں، ان سب پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں معارف اہل بیت پہنچائیں۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ امام کی حدیث ہے۔ کیسے آپ کے امر کو زندہ کرے؟ کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر لوگوں کو سکھائے۔ لوگوں کو سکھائے یعنی کیا؟ بجا کے بیان کرے۔ بھائی آج فرض کیجئے آپ کسی آفس میں ہیں، آج امام کی تاریخ شہادت تھی، آپ ایک قول جا کر کے اپنے آفس میں لوگوں سے بیان کریں ہمارے 8ویں امام گزرے، انہوں نے یہ فرمایا ہے ہمارے لیے۔ اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس میں کوئی رنجش کی بات ہے؟ اس میں کوئی تعصب کی بات ہے؟ جی نہیں، اچھی بات ہے، ہر انسان مانتا ہے۔ کم از کم اس کے کان میں آواز تو آئی کہ امام رضا کوئی امام تھے۔ ہم نے اپنا کام کر لیا، باقی خدا جانے۔ ایسا نہیں ہے، امر امام اگر خلوص سے کسی زبان سے جاری ہو تو بہت تاثیر رکھتا ہے۔ وقت ہوگا کبھی بیان کروں گا، 14 سیکنڈ کی کلپ کسی یورپ کے چینل نے 40 کی دکھائی، چہلم امام حسین علیہ السلام۔ 14 سیکنڈ کسی خبر میں 14 سیکنڈ کے لیے کلپ چلی، ایک سامنے سے چیز گزری کہ مجمع جوق در جوق چلا جا رہا ہے حرم حسینی کی طرف۔ کسی مسیحی کرسچن نے اس کلپ کو دیکھا، 14 سیکنڈ، اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس سوال کے ایجاد ہونے کے بعد جواب کی تلاش، اور ممکن ہی نہیں ہے کوئی ان کے لیے سوال لے کر کے آئے اور جواب نہ ملے۔ اس 14 سیکنڈ کی کلپ نے اسے شیعہ کر دیا۔ ایک سوال پر، ارے کم از کم ہم نہ صحیح اپنے ایک دوست کے ذہن میں ایک امام کا نام تو پہنچا ہی سکتے ہیں، کم از کم یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور سارے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، میں کیا کروں؟ بات سے بات نکل رہی ہے، میں روکنا چاہ رہا ہوں اسی جگہ پر۔ گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تک بھی معرفت اہل بیت پہنچائیں۔ دلیل کیا ہے؟ آج چھوڑیے آج کیا ہے، آج تو نوکر بھی آپ سے آنکھ ملا کے گفتگو کر لیتا ہے، لیکن عرب کا وہ زمانہ کہ جہاں پر غلام اور کنیز خریدے جاتے تھے، آج آپ ان کے وقت کو ہائر کرتے ہیں، 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو گھنٹہ جو آپ سے ایگریمنٹ ہو جائے، وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، خالی وقت آپ کو دیتے ہیں۔ اس زمانے میں خریدے جا رہے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی غلام و کنیز کی، لیکن اللہ رے اعطائے معارف، اگر عطا کر دیا تو اتنا دے دیا گھر کی کنیز کو کہ 20 سال تک قرآن سے گفتگو کرتی رہی۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ سیرت نہیں ہے جناب سیدہ کی ہماری خواتین کے لیے کہ گھر میں آنے والی کنیز کو سیدہ نے اتنا دے دیا کہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ولادات اور شہادات پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معارف اہل بیت کو خود سیکھیں، اور پھر جہاں تک ہمارا دائرہ ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے، وہاں تک لوگوں تک پیغام پہنچائیں، اچھے انداز میں، شیریں لہجے میں، بہترین طریقے سے۔ انتخاب کریں احادیث کا، انتخاب کریں اقوال معصوم کا، لیکن بہرحال چونکہ ان کا امر نہایت شیرین ہے۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں گے تو ہمارا اتباع کریں گے۔ 1% دنیا ایسی ہوگی جس کے دل پر مہر لگی ہو کہ وہ سن نہ سکے امر امام کو۔ 99% لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں۔ ہم نے کہیں نہ کہیں کوتاہی کی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، امام کے انداز میں یا امام کے چاہنے والوں کے انداز میں معارف امام ہم نے کتنے لوگوں کو پہنچائے ہیں؟
جس نے یہ کام کیا ہے خوش نصیب ہے، اور نہیں کیا اگر، اور کل امام نے پوچھ لیا تو، اگر کل امام نے یہ پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، فلاں دوست 20 سال تک تمہارے پاس رہا، تم نے ایک مرتبہ بھی ہمارا کوئی ذکر اس سے کیا، فلاں شخص اتنے سال تک تمہارے ساتھ کام کرتا رہا ایک ہی آفس میں، تم نے کسی ولادت و شہادت کے بہانے سے ہمارا نام اس تک پہنچایا؟ جواب ہے ہمارے پاس، میرے پاس تو نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، میرے عزیز و ذمہ داری عرض کر رہا ہوں، کیف یو، اگر یہ کر دیا کسی نے تو امام کی دعا اس کے شامل حال ہے، رحم اللہ عبدن، خدا اسے بندے پر رحم کرے، امام کی دعا ہے، مستجاب الدعویٰ ہے امام۔ اگر اپنے آپ کو مقام رحمت پر لانا ہے تو یہ کام شروع کرو تاکہ امام کی دعا کے مصداق بن جائیں۔ رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا اسے بندے پر رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر جا کر کے لوگوں کو سکھائے تاکہ لوگ ہماری محبت کا دائرہ بڑھتا چلا جائے۔ بالآخر نہایت خطرناک دور گزرا ہے جناب امام رضا علیہ السلام کا۔ بس 2 جملے میں اس پر عرض کروں گا اور زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ نہایت خطرناک دور گزرا ہے، جو چال چلی گئی ہے اس سے پہلے نہیں ہے، جو انداز اپنایا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ہے۔ دیکھیے، دشمن اگر دشمن بن کر کے سامنے سے آتا ہے تو مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن دشمن اگر دوستی کی نقاب ڈال کر کے آتا ہے تو مشکل ہے۔ اور یہ تمام خلفائے اموی اور عباسی میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا مامون رشید ہے۔ مولا کائنات نے پیشین گوئی کی تھی، سب سے زیادہ پڑھا لکھا یہ ہوگا، سب سے زیادہ زیرک ذہین چالاک مامون رشید ہے، ہارون رشید کا بیٹا۔ اس نے نہایت چالاکی سے ایک چال چلی، چونکہ دنیا میں یہ چرچا تھا کہ یہ وہ خاندان ہے جو عابد و زاہد، یعنی آل محمد کے لیے یہ عبادت گزار خاندان، یہ دنیاوی مسائل سے الگ خاندان، یہ پاک و پاکیزہ خاندان، یہ طیب و طاہر خاندان، ایسا ہی ہے۔ یہ دنیا میں شہرت تھا، اور اس کی شہرت کی وجہ سے لوگ سلاطین وقت سے برگشتہ ہوتے تھے، امام کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یہ شہرت تھا، یہی وجہ تھی کہ انہیں بار بار قتل کیا جاتا رہا۔ کیوں؟ چونکہ طاقت کے زور پر، دولت کے زور پر، دوسری کسی چیز کے زور پر سر جھکوایا جا سکتا ہے، دل نہیں جھکائے جا سکتے۔ امام اگر گھر کے اندر قید بھی ہے تب بھی قلوب اور دلوں پر حکومت کرتا ہے، اگر زندان کے اندر بھی موجود ہو، جیل میں بھی ہو، پھر بھی دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ یہ چرچا تھا دنیا میں۔ مامون نے چال چلی کہ اس شہرت کو اور اس حقیقت کو داغدار کر دیا جائے لوگوں کے سامنے۔ توجہ کیجئے کہ جو بات عرض کر رہا ہوں، جلدی سے گزروں گا، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہ چال چلی کیا کہ ان کو حکومت دی جائے، انہیں ولی عہد بنایا جائے، یا انہیں پہلے یہ کہ حکومت دی جائے، اور اگر انہوں نے حکومت لے لی دنیا خود سمجھ جائے گی کہ موقع نہیں ملا تھا لہذا زاہد تھے، موقع نہیں ملا تھا لہذا دنیا سے دور تھے۔ دیکھا جیسے ہی موقع ملا فوراً حکومت کو لے لیا، جیسے ہی موقع ملا فوراً ولی عہد بن گئے۔ دیکھا یہ چال چلی اس نے، یہ چال اس سے پہلے نہیں آئی۔ اس طریقے سے امامت کے لیے ایسا نہیں سوچا گیا۔ سامنے تو دشمن آ رہا تھا، مولا کائنات کے ساتھ بھی یہی حالات رہے، امام حسن کے ساتھ بھی یہی، امام حسین کے ساتھ بھی، الی آخر یہ چال مامون نے چلی۔ امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے بلایا، نہایت محترمانہ خط، نہایت اچھے انداز میں مدینے سے بلایا جا رہا ہے، اور چاروں طرف یہ شہرت کروائی جا رہی ہے کہ مامون انہیں اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔
یا مامون انہیں خلافت دینا چاہتا ہے، حکومت دینا چاہتا ہے؟ امام مدینے سے خراسان لائے گئے، کیا کریں امام؟ اگر مامون کی بات کو رد کر دیں تو چاہنے والوں کے دل میں کیا ہوگا کہ ایک اچھا موقع مل رہا تھا، ہمارے ساتھ کچھ حالات بہتر ہو جاتے، امام نے ٹھکرا دیا۔ اب تک تو کہہ رہے تھے کہ حکومت ہمارا حق ہے، لیکن ایسے موقع پر ٹھکرا دیا۔ اگر قبول کر لیں تو معمول کی چال کامیاب۔ ایسا کیا کیوں مامون نے بس جلدی جلدی؟ اس لیے کہ مامون کئی طرف سے پھنسا ہوا ہے، اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ عرب اصیل نہیں ہے، یعنی جسے کہتے ہیں نا آج ہم نجیب الطرفین، نجیب الطرفین عرب نہیں ہے، مامون کی ماں عرب نہیں ہے، ایک یہ مشکل ہے، عرب ناراض ہے۔ اپنا بھائی جو دونوں طرف سے عرب تھا قتل کر کے آیا ہے مامون، امین کو قتل کیا اپنے بھائی کو، اس سے ناراض۔ عباسی خاندان اور رضا من آل محمد کے نعرے سے اٹھے تھے، لیکن اس کے بعد حکومت نے خود قبضہ کر لیا، چاہنے والے اس سے ناراض ہیں۔ کئی طرف سے ادھر علوی حضرات ایرانی الگ مامون کی حکومت کو قبول نہیں کر رہے، شورش ہو رہی ہے، وہ الگ ہے چیز ہے۔ عرب بھی ناراض ہیں، عباسی خاندان بھی ناراض ہے قتل کرنے سے امین کے، علوی اور شیعہ بھی ناراض ہیں الگ سے، کئی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے یہ چال چلی کہ اگر انہیں ولی عہد بنا لیا تو یہ عرب اصیل بھی ہیں، سارے عرب خاموش ہو جائیں گے۔ علوی جو الگ الگ جگہوں سے اٹھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں گے چونکہ ان کا امام حکومت میں آ گیا، اور دوسری طرف جو ان کی شہرت بڑھ رہی ہے حکومت سے دور اور زاہد ہونا اور عابد ہونا، یہ بھی خراب ہو جائے گی۔ کتنے طریقوں سے اس نے کیسی چال چلی، آج کہنا بہت آسان ہے، اس زمانے میں جا کر کے دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کر رہا تھا مامون۔ اپنی ساری حکومت کو مستحکم کر رہا ہے، امام رضا کو مہرہ بنا کے، یعنی دو نتیجے تو حاصل ہوں گے، ہماری حکومت مستحکم ہو جائے گی، ایک ان کی قدر لوگوں کے دلوں سے گھٹ جائے گی، دو یہی چاہتا ہے دشمن کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہمارا دشمن کم از کم نظروں سے گر جائے۔ مامون نے اس چال کو اپنایا اور امام کے سامنے یہ چیز آئی۔ امام کو مدینے سے بلایا گیا نہایت احترام کے ساتھ، امام مدینے سے آئے، مجبور ہیں کہ آئے، پہنچے، مامون کے پاس پہنچے، اس نے حکومت کی پیشکش کی، امام نے منع کر دیا اور خوب جملہ کہا سن، اگر یہ حکومت اللہ کی طرف سے تیرا حق ہے تو اسے کسی کو دے نہیں سکتا، اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو نے لیا کیوں؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ کئی دن تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا، لیکن امام نے قبول نہیں کیا کہ اگر یہ تیرا حق ہے من جانب اللہ تو کسی کو دے نہیں سکتا، اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو دینے والا کون ہوتا ہے؟ تو آیا کیوں یہاں تک؟ مامون کی چال خود الٹ گئی۔ اب کیا ہوا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے ولی عہد بن جائیں۔ امام نے اس سے بھی منع کر دیا۔ کئی دن تک پھر بحث و مباحثہ، مختلف طریقوں سے امام پر زور لگایا جا رہا، امام نے کہا نہیں۔ آخر میں نوبت یہ آئی کہ تہدید کی مامون نے وارننگ دی، اگر آپ اسے قبول نہیں کریں گے تو قتل کر دیں گے۔ اب کیا کہہ رہے امام؟ اگر مامون کے ولی عہد بن جائیں
تو سب سے پہلا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ مامون کی حکومت الہی ہے. توجہ کریں، یعنی مامون کی حکومت کے الہی ہونے پر امام امضا فرما دیں، سائن کر دیں. یہی تو ہے. کسی ایک طاغوت کے ولی عہدہ کیسے بن گئے؟ سارے چاہنے والوں کے دل میں، ساری دنیا میں یہی چیز آ جائے گی. مامون یہی چاہتا ہے کہ ان کو کسی طریقے سے اگر اپنا لیا جائے تو ہماری حکومت کے صحیح ہونے پر دلیل ہے. اگر نہ قبول کریں تو قتل کر دیے جائیں، اور اگر قتل کر دیے جائیں گے تو یہی سامنے آئے گا کہ وہاں سے آئے تھے اسی کام کے لیے، ہم نے بلایا تھا، حکومت لینا چاہتے تھے، ہم پر حملہ کیا، ہمارے محافظین نے قتل کر دیا. بات پھر خراب ہو گئی. لیکن مامون یہ نہیں جانتا تھا کہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دنیا مکر کرتی ہے، چال چلتی ہے، اور خدا اپنی تدابیر استعمال کرتا ہے، اور اس کی تدابیر بہترین تدابیر ہوا کرتی ہے. مامون کو کا پتہ نہیں تھا. امام نے کہا سن، اگر مجبوراً میں اسے قبول کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے آج کا زمانہ نہیں ہے کہ فوراً میڈیا سامنے آ گیا اور پتہ چل جائے اس نے کیسے کیا. نہیں، وہاں بند کمرے میں بات ہو رہی ہے. باہر نکلنے کے بعد تو ایک ہی اعلان ہوگا جو مامون کی طرف سے ہوگا. کہا میں اسے قبول کروں گا لیکن ایک شرط پہ. کہا جو چاہے شرط لگائیں. کیا شرط ہے؟ کہا نہ کسی کو منسوب کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، نہ کوئی حکم دوں گا، نہ کسی چیز سے منع کروں گا، روکوں گا. یہ امام نے شرائط لگا. مامون نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ اتنا عاجز آ چکا تھا کہ مجبور تھا کہ شرائط قبول کرے. دنیا میں یہ شرط سامنے آئی لوگوں کے سامنے کہ امام رضا نے قبول کر لیا. ان شرائط کے ساتھ خود مامون کے محل سے آواز بلند ہوئی کہ ان شرطوں کے معنی یہ ہیں کہ زبردستی کی گئی ہے، امام نے قبول نہیں کیا. ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد. مامون کے خود گھر سے یہ آواز بلند ہو گئی، اس کے محل سے یہ آواز بلند ہو گئی، خواتین کی طرف سے آواز بلند ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر امام نے قبول نہیں کیا ہے، زبردستی ان سے قبول کروایا گیا. دیکھ رہے ہیں وہ اپنی چال لے کر کے آیا تھا، سازش. امام نے تدبیر الہی کو استعمال کیا. اب ایک چیز میں یہاں پہ جملہ بالکل آہستہ سے کہوں گا، اگر آپ اسے محسوس کر لیں. میرے عزیزو، اگر ہمارے سامنے امام کی سیرت ہو، بہت خاموشی سے سن لیں، اگر ہمارے سامنے امام کی سیرت ہو اور ہم مولائے کائنات سے لے کر کے امام عسکری یعنی پیغمبر سے لے کر کے امام عسکری علیہ السلام کی سیرت سے آشنا ہوں، دنیا میں کوئی کہیں ایسے حالات آ ہی نہیں سکتے کہ جن کو ہم اپنی طرف موڑ نہ لیں. توجہ کیجئے گا. امام حسن کے سامنے خطرناک حالات سن کے امام حسن نے اپنی جانب موڑا. امام رضا کے سامنے ایسے حالات آئے، امام نے ان کو اپنی جانب موڑا. یعنی بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، سنو، حالات کتنے ہی خطرناک ہوں، لیکن اگر تم اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ گے، کل حالات تمہارے حق میں ہوں گے. حالات میں بہ جانا دنیا والوں کا کام ہے، حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ دینا علی کے چاہنے والے کا وطیرہ ہے. ایک صلوات بول دے محمد اور آل محمد. صرف ایک لفظ میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، اس پر بولنے کا موقع ابھی نہیں ہے، کبھی وقت ہوگا تو عرض کروں گا کہ یعنی کیا. لیکن بہرحال اتنا ہی، امام نے سارے حالات کو موڑ دیا. حالات مڑے کیوں، مڑے یا نہیں مڑے امام کے حق میں؟ دلیل یہ ہے اگر مامون کامیاب ہوا ہوتا تو کبھی امام کو قتل نہ کرتا. خود امام کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مامون اپنی سازش میں ناکام ہو گیا. اور ناکام کیا کس نے؟ خود امام علیہ السلام نے. بس
اور امام کے سیرت کے اور بہت سے نقوش ہیں، انشاءاللہ وقت ہوگا تو بعد میں عرض کروں گا. آج اسی مقام پر گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. عزیزو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بہت مستغنی ہیں ہر اعتبار سے. مشکل صرف یہ ہے کہ ہم ائمہ طاہرین سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں. صاف کہہ رہا ہوں آپ سے، ورنہ ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں ایسے نقوش موجود ہیں، انسان کبھی کہیں پھنس ہی نہیں سکتا. اور آج آپ دیکھ لیں، ایک مملکت ہے ولایہ علوی پر برقرار ہے، پوری دنیا لگ گئی ہے اسے حالات کے اعتبار سے پھنسانے کے لیے، لیکن آج تک کچھ کر سکی؟ کچھ نہیں. کیوں ہوا ایسا؟ چونکہ سیرت اہل بیت پر استوار ہے، سیاست اہل بیت پر استوار ہے، سیاست علوی پر استوار ہے. اور کہنے والے نے اسی وقت کہا تھا کہ امریکہ ہیچ غلطی نہیں تواند بکند، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا امریکہ ہمارا. اس وقت بات کہی جا رہی ہے. پشتیبان ولایت فقی باشید تا آسی بی بے مملکت شبانہ رسد، ولایت فقی کے پشت پر ہمیشہ قائم رہنا تاکہ تمہاری حکومت پہ کوئی خطرہ نہ آنے پائے، کوئی مشکل نہ آنے پائے. کیوں؟ چونکہ یہ اگر تم پیچھے رہو گے یعنی سیاست علوی کے سائے میں چل رہے ہو. اور آج آپ دیکھ لیں، پورا یورپ لگ گیا، پورا امریکہ لگ گیا، پورا مڈل ایسٹ لگ گیا، پورے خلیجی ممالک سارے لگ گئے، عربی ممالک الا ایک و دو کے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہو سکا. کیوں؟ اگر دنیاوی سیاست ہوتی تو کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا جاتے، لیکن جب علوی سیاست اور اہل بیت کی سیاست پر بنا رکھی جائے کسی چیز کی، وہاں ناکامی ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اتنا کچھ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے مقابلے میں، لہٰذا کہیں نہ کہیں مشکل پیدا ہوتی ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے راستے فراہم کرتا چلا جائے گا. کہیں ایسا موقع آئے گا نہیں کہ راستہ بند مل جائے، اسے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دنیا سارے دروازے بند کرتی جائے گی، خدا کھولتا چلا جائے گا. تاریخ میں ایسا ہوا نہیں، وہ موقع نہیں کہ آپ کے سامنے عرض کروں. امام نے ثابت کیا اس چیز کو اور دنیا کو آشنا کیا. بس میں ختم کر چکا. صنف قوی میں مردوں کے لیے امام نے، میں نے کہا تھا کہ میں آخری تقریر میں اشارہ کروں گا، عرض کر رہا ہوں، مردوں کے لیے خود امام نے ایسے موقع فراہم کیے کہ لوگ سمجھ لیں کہ چال کیا ہے. خواتین میں معرفت دینے کے لیے بھائی کے بعد بہن چلی. جناب معصومہ قوم سال بھر نہیں ہوا بھائی کو بھی گئے ہوئے، ولایت قبول کیے ہوئے، بہن نکلی. صرف یہ ظاہری محبت نہیں ہے کہ وہ بھی ہے، اس سے زیادہ احساس ذمہ داری ہے. بیان کرتی ہوئی چلیں. یہ نہ سمجھنا کہ میرے بھائی نے حکومت کی لالچ میں کوئی کام کیا نہیں، میرا بھائی مجبور تھا، میرے بھائی سے مجبوراً یہ کام کروایا گیا. بیان کرتی ہوئی چلی، یعنی بالکل وہی سیرت جو جناب زینب کی سلام اللہ علیہا کی ہے. انہوں نے بھائی کی شہادت کے بعد مقصد کو عیاں کیا، معصومہ قم نے قبل شہادت مقصد کو عیاں کیا. فرق اتنا ہے. بس مدینے سے امام کو بلایا گیا، مدینے سے، اس کے پہلے سے حالات سامنے آنے لگے. آخری حج جو امام نے اس سال کیا، حج کے بعد امام جواد جن کی عمر 5 سال کی ہے، مقام ابراہیم پر ہاتھ ٹیک کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری. غلام جو امام کو لے کر کے گیا تھا، جس کے دوش پر امام تھے 5 سالہ، اس نے اٹھانا چاہا، امام نہیں اٹھے، اسی جگہ بیٹھے.
اس نے جا کر کے امام رضا سے کہا کہ آپ کے فرزند مقام ابراہیم سے اٹھ نہیں رہے، بیٹھے رو رہے ہیں۔ یہ انتظام ہے میرے عزیزو، جو عمر کے جس حصے میں ہے اتنی آگاہی دے رہا ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے۔ امام رضا قریب آئے، اٹھو میرے لال اٹھو، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا بابا کیسے اٹھوں؟ آپ نے کعبے کو ایسے رخصت کیا ہے کہ جیسے آپ کا آخری اسی جگہ سے بات شروع ہو گئی اور بیان شروع ہو گیا، تاریخ نے لکھنا شروع کیا، ہم تک پہنچا۔ آپ نے کعبے کو ایسے رخصت کیا ہے کہ جیسے آپ کا آخری حج ہے۔ امام نے گود لے کر کے امام جواد کو اٹھایا، 5 سالہ بچہ لے کے آئے۔ جب مدینے میں قاصد آیا کہ مامون نے آپ کو بلایا ہے، خط کچھ دن آپ نے لگائے نکلنے میں، لکھا ہے میرے عزیزو کہ جب گھر سے رخصت ہونے لگے اس وقت کے واقعات، لوگوں نے آ کر کے مبارکباد دی، اس وقت کے واقعات۔ کسی نے کہا مولا مبارک ہو، آپ جا رہے ہیں؟ کہا کیسی باتیں کرتے ہو، میں خراسان میں اکیلا ہوں گا، میرے پاس آنا۔ بیان کر رہے ہیں کہ مامون کی نیت خیر نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میں حکومت کے لیے جا رہا ہوں۔ راوی کہتا مولا نے اس لہجے میں کہا کہ میں نے وہیں سے اپنا سارا ارادہ تبدیل کیا، امام کے ساتھ چل دیا۔ لکھا ہے قبر پیغمبر سے بہت مشکل سے جدا ہو رہے ہیں۔ 2 لوگوں کی رخصت قبر پیغمبر سے لکھی گئی، عجیب و غریب۔ یا امام حسین سلام اللہ علیہ، یا امام رضا علیہ السلام۔ وہاں پر بھی نواسا قبر پیغمبر سے لپٹا ہوا، نانا نانا اب یہ امت رہنے نہیں دیتی، نانا۔ خواب میں پیغمبر کو دیکھا، میرے لال چلو خدا حافظ، ان اللہ شاء یرا کا قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے۔ یا امام رضا کی رخصت، قبر پیغمبر سے رخصت ہوتے ہیں، بہت گریہ کر رہے ہیں، لکھا ہے بآواز بلند گریہ کر رہے ہیں امام رضا۔ رخصت ہو کر کے آتے ہیں کو باہر، پھر واپس چلے جاتے ہیں قبر پہ، اور جا کے قبر کو آغوش میں لے لیتے ہیں۔ واجبتا دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، یہ تو کسی اچھے سفر کے لیے جا رہے تھے، انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ رو کیوں رہے ہیں؟ مامون کی سازش ناکام ہو رہی ہے۔ مدینے والوں کے دل میں ہول آ رہا ہے، آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے اچھے سفر پہ جاتے نہیں میں انسان خوش ہوتا ہے، امام روتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کچھ اور ہے، نیت صحیح رہی ہے۔ چاہنے والے آ رہے ہیں، امام ان سے مل کے رو رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو گھر میں جمع کیا، چونکہ میں نے کہا تھا امام کاظم علیہ السلام کثیر الاولاد ہیں، امام رضا کے کئی بھائی ہیں، کئی بہنیں ہیں، کتنے بھائی بہنیں بھتیجے بھانجے سب کو گھر میں جمع کیا، اور جب نکلنے لگے تو کہتے ہیں مجھ پر گریہ کرو۔ خود کہہ رہے مجھ پر رو۔ کسی نے کہا مولا گریہ کرے کہاں؟ کہ مولا مسافر جب سفر پہ جائے تو گریہ مناسب نہیں ہوتا، کہ اس مسافر کے لیے جس کو واپس آنے کی توقع
ایسا لگ رہا جیسے حسین ابن علی خیمے سے رخصت ہو کے نکل رہے ہو. بھائی بہنوں نے جب یہ سنا دل پر غم طاری ہوا کہ آج بھائی کی آخری زیارت ہے, اب اس کے بعد یہ چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا. مدینہ گونج اٹھا, واہ محمدہ واہ رضا. ایسے حالات سے امام رضا مدینے سے نکلے. بس عزیز و مختصر کر رہا ہوں, جہاں سے گزر رہے ہیں مامون نے راستہ معین کیا ہے. ان راستوں سے لے کر کے آنا, ان راستوں سے جہاں تک ممکن تھا بچا گیا کہ جہاں چاہنے والے رہتے ہیں, لیکن پھر بھی کیسے ممکن ہے امام کی سواری گزر رہی ہو کوئی رہ جائے, اور جہاں انتظام قدرت اسی بات پر ہو لوگ جوگ جگ در جوگ جمع ہوتے جاتے ہیں. اور امام نصیحتیں کرتے ہیں, امام وصیتیں کرتے ہیں. مشہور واقعہ آپ کے سامنے ہے نیشا پور کا. کبھی وقت ہوگا اس حدیث پر گفتگو کروں گا آپ کے سامنے کہ جہاں لکھا ہے کہ 20,000 لوگ امام کے زیارت کے لیے مشتاق کھڑے ہیں. میں امام رضا کی زیارت پر گفتگو نہ کر سکا پھر کبھی کہ کیا فضائل ہیں امام رضا کی زیارت کے. صرف یہ ایک حدیث آپ کے سامنے موجود ہے, نہ جانے کتنی حدیث امام رضا کی زیارت کے لیے ہیں. کیوں ہے وہ پھر کبھی. لوگ جمع ہیں زیارت کے لیے, فرزند رسول اپنا دیدار کرائیں. امام اماری پہ بیٹھے ہوئے ہیں. امام نے مخصوص جگہ پر سواری کو روکا, پردہ ہٹایا, جمال رضوی کی زیارت ہوئی. عجب نور, عجب کیفیت ہے امام پر. لکھا ہے لوگ ڈھارے مار مار کے رو رہے ہیں صرف امام کو دیکھ کر کے. لوگوں نے پھر کہا مولا کچھ ارشاد فرمائے. پھر آپ نے وہ حدیث ارشاد فرمائی کہ لا الہ الا اللہ حسنی, اپنے اجداد سے. 12,000 لوگوں نے اس حدیث کو وہیں لکھا نیشا پور میں, اور امام نے وہاں بھی ایک لفظ کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. ابھی وقت ہوگا اس پر عرض کروں گا. مامون کی حکومت تک آئے. میں نے ابھی عرض کیا کیا ہوا. امام نے وہ جگہ, وہ محل جو امام کے لیے رکھا گیا تھا, کہا میں یہاں نہیں رہوں گا. مسجد کو اختیار کیا. یہ بھی دنیا کو سمجھ جائے کہ میں حکومت سے بہت دور ہوں. وقتاً فوقتاً ظاہر کرتے رہے. ہاں عزیز و مامون اپنی چال و سازش میں ناکام ہوا تو اس نے وہی ہتھ کنڈا استعمال کیا جو اس کے آباء و اجداد کرتے چلے آئے کہ نسل امامت کی اس شمع کو گل کر دیا جائے. اب سے تقریباً 3 دن پہلے جب سے مجالی شروع ہوئی, جناب ابا سلط فرماتے ہیں کہ امام نے مجھ سے رات میں کہا کہ ابا سلط کل مامون کی طرف سے قاصد آئے گا, وہ مجھے بلائے گا, میں جاؤں گا. اگر میرے سر پر کپڑا پڑا ہو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا. ظاہر کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. ابا سلط نے کہا کہ ایسا لہجہ تھا امام کا کہ دل کانپ گیا کہ ہائے کیا ہونے والا ہے. نماز صبح سے فراغت, تعقیبات سے فراغت کے بعد امام تیار ہو کر کے بیٹھے. کچھ دیر کے بعد مامون کا قاصد آ گیا کہ چلیے آپ کو مامون نے بلایا ہے. امام اٹھے, سر پر ابا ڈال کے, سر پر چادر ڈال کے چلے. ابا سلط نے دیکھ لیا کہ سر پر چادر ہے, ہمت نہیں کہ کلام کرے, امام کے پیچھے پیچھے چلے. قصر کے دروازے پر روکا گیا, امام اندر گئے. مامون کے سامنے مامون بیٹھا ہوا, اٹھا, استقبال کیا, برابر میں بٹھایا. اس کے سامنے انگور کا طبق رکھا ہے. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ, یہ بہت دور سے فلاں جگہ سے انگور آئے ہیں, بہت شیرین ہیں, آپ اسے نوش فرمائیں, بہت اچھے انگور ہیں. امام نے کہا جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں, مجھے معاف رکھ, میں نہیں لینا چاہتا. اس نے کہا نہیں آپ کھائیں, اصرار کیا. امام کا انکار بڑھا. اس نے کہا کہ اچھا آپ
مشکوک ہے میرے اوپر، میں اٹھا کر کے کھاتا ہوں۔ اس نے ایک گوشہ اٹھایا اور انگور کا خوشہ اور اس میں سے کھایا، کباب بھی لیں، امام منع کر رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ توہین ہے ہماری اور آپ کو کھانا پڑے گا، مجبور ہے کہ آپ اسے کھائیں، کھانا پڑے گا۔ اب یہاں پر بھی ایک بحث ہے لیکن ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ قتل کر دیا جائے گا، جلاد سامنے آئے۔ امام نے 3 دانے انگور اٹھا کے کھائے، تاریخ میں لکھا ہے 3 دانے انگور کے کھائے اور اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہے۔ کہتا جہاں، امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہی جا رہے ہیں۔ اب اصل کہتے اتنا کاری زہر تھا کہ فوراً امام پر اثر ہوا۔ جب میں نے امام کو آتے دیکھا، لڑکھڑاہٹ ہے امام میں، زہر کا اثر فوراً بدن پر سرایت کر گیا، پیر رکھ کہیں رہے، پڑ کہیں رہا ہے۔ ہم نے جلدی سے امام کو سہارا دیا، لے کر کے بیت الشرف آئے۔ کہتے ابا سعد انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ کہا اصل دروازے کو بند کر دو، کسی کو آنے مت دینا، اب میری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ ملاقات کر سکوں، دروازہ بند ہو گیا۔ لکھا ہے 3 دن تک زہر کے اثر سے تڑپتے رہے، اور کہتے بیٹا تقی جواد تم ابھی تک نہیں آئے۔ میں نے عرض کیا امام کے ایک بیٹا امام جواد مدینے میں موجود ہیں، مسجد النبی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک صدائے غیبی آئی، جواد اگر باپ سے ملنا ہے تو خراسان جاؤ۔ ادھر باپ زہر کے اثر سے تڑپ رہا ہے۔ اب اصل کہتے ہیں میں نے دیکھا دروازے بند تھے لیکن صحنہ خانہ میں ایک بچہ نمودار ہوا، گندم کو گھنگرالے بال، خوبصورت چہرہ۔ میں آگے بڑا صاحبزادے آپ کیسے آئے؟ دروازے تو بند ہیں۔ کہا ابا سعد جو خدا چشم زدن میں مدینے سے یہاں لا سکتا ہے وہ دروازے بند ہونے کے بعد گھر میں بھی لا سکتا ہے۔ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، بیٹے کی آواز باپ نے سنی، جلدی سے اٹھ کر کے آئے، اپنے لال کو گلے سے لگا لیا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، میرے لال تم آ گئے، لے کر کے حجرے میں گئے۔ اب اصل کہتے ہیں میں حجرے کے دروازے پر بیٹھ گیا، کچھ دیر تو سمجھتا رہا کیا گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد میں نہ سمجھ سکا کہ کیا گفتگو ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا امام جواد گریبان چاک کیے ہوئے باہر آئے۔ کہا ابا سعد ہم یتیم ہو گئے۔ اے اب اصل بابا گزر گئے، ایک ہنگامہ سا شروع ہوا۔ اب اصل نے گریہ کیا۔ امام نے کہا اب اصل جاؤ جاؤ تہخانے میں جاؤ، وہاں پر تشت رکھا ہے اور پانی رکھا ہے، لے کر کے آؤ۔ کہا مولا وہاں تشت و پانی نہیں ہے، میں جانتا ہوں۔ کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ جا کر کے دیکھا تو تشت بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، لے کر کے آئے۔ باپ کے جنازے کو اٹھایا، مجھے نہیں معلوم کیسے، 8 سالہ بچہ ہے۔ امام کو غسل امام ہی دے گا، کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ننھے ہاتھوں سے باپ کے جنازے کو اٹھایا، آستین چڑھائی، تخت پر لا کر کے رکھا، غسل شروع ہوا۔ تاریخ نے اس سے پہلے نہ دیکھا تھا اتنا چھوٹا بچہ اکیلا اپنے باپ کو غسل دے رہا ہو۔ اب اصل نے مدد چاہی کہ نہیں، اب اصل ٹھہرو، میرے ساتھ نامری مخلوق ہے۔ غسل تمام ہوا، اب اصل تہخانے میں جاؤ، کفن رکھا ہے لے کر کے آؤ۔
اب کہنے کی ہمت نہیں پڑی کہ ابھی تو تشت لائے تھے وہاں کفن نہیں تھا. امام کی بات سنی, جلدی سے گئے, جا کے دیکھا کفن موجود ہے, لے کر کے آئے, اپنے بابا کو کفن کیا. پھر کہا بس سن جاؤ کافور رکھا ہے لے کر کے آؤ. لے کر کے کافور آئے, بابا کو ہنوت کیا, کھڑے ہوئے اکیلے, آواز دی اللہ اکبر. ہائے آجی جیسی تاریخ تھی جب 8 سالہ بچہ اکیلا باپ پہ نماز پڑھ رہا تھا. جنازہ آمادہ ہو گیا, نماز ہو گئی, کہا بس سالت اب جا کر کے ارکان دولت کو خبر کرو کہ امام دنیا سے گزر گئے. جیسے ہی خبر خراسان میں عام ہوئی, لکھا ہے چاروں طرف سے مجمع امننا شروع ہوا. واہ امامہ, واہ امامہ کے نعرے لگنے لگے. گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. حکومت کا حاکم بھی مجبور ہے کہ تظاہر کرے. اس نے بھی آ کر کے شرکت کی نماز میں اور تشییع جنازہ میں. کتنا سخت ہوگا امام جواد کے لیے جب باپ کے قاتل کو نماز پڑھتے دیکھے. آئے بس آخری فقرہ مجلس تمام, قبر آمادہ کی گئی. امام کو امام ہی دفن کرے گا, پتہ نہیں قبر میں کیسے اترے, جنازے کو کیسے اتارا. جنازہ دفن ہو گیا, مجلس تمام ہو گئی. ایک جملہ کہوں گا, اے مولا امام جواد بہت سخت ہے یتیم ہونا اس کم سنی میں, عالم غربت میں, جہاں کوئی رشتہ دار نہ ہو, جہاں کوئی عزیز و اقارب نہ ہو. لیکن مولا غریبی کے باوجود, تنہائی کے باوجود آپ نے اپنے بابا کو غسل دے تو لیا, کفن پہنا تو لیا, کاندھوں پر جنازہ اٹھتے تو دیکھا. ہائے وہ بیٹا جس نے اپنے سامنے باپ کے جنازے کو جلتی زمین پر بے گور و کفن دیکھا. بابا